السلام علیکم۔ اس وقت ہوا کا ایک کم دباؤ خلیج بنگال سے بن چکا ہے اور یہ تیزی سے شمال مشرق کی مغرب کی طرف حرکت کرتا ہوا آگے کی طرف آ رہا ہے، اور ایک مائکرو سرکولیشن سندھ کے اوپر بن چکا ہے۔ ایک اوپر سرکولیشن گجرات کے درمیان بننے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج دیکھیں تو آنے والے 3 دن تک بلوچستان کے شمال مشرقی علاقے، زیری سندھ یعنی تھر پارکر، بدین، ٹھٹا، سجاول، نگر پارکر کے علاقے شامل ہیں۔ حیدرآباد کے چند علاقے وہاں پر بارشوں کا امکان ہے۔ اسی دوران دیکھیں تو یہ ہوا کا کم دباؤ راجستھان کی طرف آئے گا، اور یہ راجستھان میں آگے کی طرف سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک ہائی پریشن 2000 بلندی پر اس نے ہوائیں جو ہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب بھی مغرب سے آنے والے سسٹم طاقتور آتے ہیں تو یہی سسٹم، یہی ہوا کے دباؤ جو ہوتے ہیں، خشک ہوائیں، وہ ہمیں ملتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ ایک اور ہوا کا کم دباؤ طاقتور خلیج بنگال سے بن کر، یا ایسا کر سکتے ہیں، راجستھان کے اوپر بنے گا اور یہ سندھ کی طرف آ سکتا ہے۔ مزید اس وقت دیکھیں تو راجستھان، نیو دلی کے علاقوں میں بارش کا سسٹم جاری ہے۔ گزشتہ رات بتایا تھا کہ شمالی پاکستان، جس میں اسلام آباد، جموں کشمیر، مظفر آباد، ایسا کہیں میاں والی کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادل موجود ہیں۔ تو دیکھیں تو گزشتہ رات دنوں میں بھی شمال مشرقی مغربی بلوچستان میں بارشیں ہوئی، بلکہ آج سے بارشوں میں اضافہ ہوگا، جس میں شمال مشرقی بلوچستان، خضدار، بیلا کے شمالی علاقے ہیں، جس میں کوئٹہ، زوب، قلعہ سیف اللہ، قلعہ عبداللہ، ہرنائی، لہری کے علاقوں میں بارشوں کے امکانات اگلے 3 دن تک۔ اگر مزید دیکھیں تو سندھ کے شمالی علاقے، جس میں جیکوباد، شکارپور، کشمور، ایسا کہ شہداد کوٹ کے علاقوں میں 9 سے لے کر 11 تاریخ تک بارشوں کے امکانات ہیں۔ جنوبی پنجاب، لیا، بکر، ملتان، رنج، میرکان، صادق آباد کے علاقوں میں بھی اس 3 دنوں تک کہیں کہیں بکھری بارشیں ہونے کا امکان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج شمال مشرق بلوچستان کے شمالی علاقے، مشرق بلوچستان کے کئی علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے، جس میں لیا، بکر، ملتان کے علاقے بھی شامل ہیں، ایسا کہ باولپور کے علاقے شامل ہے، ایسا کہ اگر دیکھیں لودرا کے علاقے شامل ہے، جنگ پاک پتن کے علاقے شامل ہے، وہاں پر بارشوں کے امکانات ہیں۔ اگر مزید دیکھیں تو شمالی پاکستان کے علاقے، جس میں جموں کشمیر، اسلام آباد، مری، گجرات، گوجرانوالہ، منڈی باودین کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ 9 تاریخ سے ایک سسٹم راجستھان میں داخل ہوگا، اور یہ میرپور خاص، حیدرآباد، سانگر کے علاقے، نگر پارکر، بدین، ٹھٹا، سجاول کے علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا باعث بنے گا۔ اس دوران سندھ کے وسطی علاقے، جس میں نواب شاہ، دور، وادی، مورو، نشر فروز، دادو کے علاقوں میں بادل آئیں گے، سکھر کے علاقوں میں بھی بادل آئیں گے، کہیں کہیں رم جم کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہیں، لیکن تھر پارکر میں زیادہ امکانات ہیں۔ اس دوران دیکھیں تو 10 سے 11 اگست کے دوران جنوبی پنجاب میں ایک گہرا سسٹم بنے گا، یعنی ایک اسپیل بنے گا، جو لیا، بکر، ملتان سے ہوتا ہوا رنج، میرکان، صادق آباد، ظاہر پیر، رانجن پور سے شمالی سندھ میں داخل ہوگا، جس میں کشمور، جیکوباد، ایسا کہیں سکھر کے چند علاقے، مغربی سندھ، ضلع دادو کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں پر تیز بارشوں کا امکان ہے، لیکن اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس سسٹم کے بعد مونسون جو ہے وقفہ ہوگا، مونسون کو 5 دنوں کا۔ اس کے بعد ایک سسٹم راجستھان اور دلی کے اوپر بنے گا، جو 17-18 تاریخ کو بنے گا، اور یہ 18 تاریخ کو راجستھان میں پرویش کرے گا، یعنی راجستھان میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد یہ سسٹم سندھ کے قریب آ کر سندھ میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن انتظار کرنا پڑے گا۔ بلکہ 10 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک جنوبی پنجاب سے لے کر پورے پنجاب کے چند علاقوں میں بکھری بارش ہونے کا امکان ہے، جس میں جموں کشمیر، خیبر پختونخوا کے چند علاقے شامل ہیں، وہاں پر بارشوں کا امکان ہے۔ بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا کا کم دباؤ اس وقت جو ہے آنے والے 3 دن تک یہ نیو دلی اور راجستھان میں آئے گا، بلکہ مغرب سے ایک ہائی پریشن کا جھکاؤ بنا ہوا ہے، جہاں پر مونسون ہوائیں کمزور ہو رہی ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، آپ کا دوست صوفی شوکت۔ انشاءاللہ 15 کے بعد مونسون اپنا جھکاؤ کرے گا اور تیزی سے آئے گا، اور انشاءاللہ 17-18 تاریخ سے بارشوں کا آغاز ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔